بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ لمبی لمبی کھجوروں کے گھنے سائے دور سے مسافروں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ نخلستان ہے اور ان کے قیام کے لیے ایک مناسب اور موزوں مقام ہے، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ سارا علاقہ ہی سبزے سے ڈھکا ہوا ہو۔ کہیں کہیں سیاہ پتھروں کے پہاڑ بھی تھے۔ خطۂ عرب کا صحرائی رنگ کہیں کہیں مدینہ میں بھی دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ یہ سرسبز و شاداب خطہ ہر معاملے میں خوش قسمت واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ایک معاملہ ایسا بھی تھا جس پر ہر کسی کو حیرت تھی۔ اس پورے علاقے میں میٹھے پانی کی شدید کمی تھی۔ یہاں میٹھے پانی سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی مٹھاس گھلی ہوئی ہو، بلکہ ایسا پانی جو پینے کے قابل ہو، اس میں تلخی نہ ہو، ترشی نہ ہو اور اتنا نمکین نہ ہو کہ پینے کو دل نہ چاہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر کنویں کھود کر پانی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ پانی صاف اور میٹھا نہیں تھا۔ اس پورے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، جس کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ کسی کو اس کنویں کے پاس ٹخنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جو بھی اس کنویں سے پانی لینے کی خواہش کرتا، یہودی پیسے لے کر اسے پانی دیتا تھا۔ ایسے میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں بھی اس سنگین مسئلے کا احساس ہو گیا۔ میٹھا اور صاف پانی نایاب تھا۔ جہاں سے پانی مل سکتا تھا وہاں روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ روپے پیسہ ان کے پاس کہاں تھا؟ وہ تو اپنا تمام مال جائیداد اور سامان مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ صرف اور صرف ایمان کی دولت سینے سے لگائے وہ مدینہ پہنچے تھے۔ مسلمان جب پانی کے معاملے میں شدید تکالیف سے دوچار ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کی بشارت پا کر ایک صحابی چپکے سے اٹھے اور اس یہودی کے پاس جا پہنچے۔ یہودی نہ صرف کنجوس تھا بلکہ بہت بری فطرت کا بھی مالک تھا۔ اس صحابی نے یہودی سے کہا، میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ خوبصورت، پاکیزہ اور باوقار شخصیت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ مدینے کا باسی نہیں تھا، وگرنہ وہ کبھی یہودی سے اس کا مطالبہ نہ کرتا۔ مدینے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ کنواں اس کے لیے کاروباری لحاظ سے کتنا مفید ہے، اور وہ اس کو کبھی نہیں بیچے گا۔ یہودی نے اس نوجوان سے کہا، یہ کنواں برائے فروخت نہیں ہے۔ دیکھو تم ایک کاروباری آدمی ہو، کاروبار کی بات کرو۔ صحابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کنواں نہیں بیچوں گا، مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ یہودی نے کہا، میں تمہیں اس سے دگنا منافع دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے پیشکش کی۔ پھر بھی ممکن نہیں، یہودی نے سختی سے انکار کیا۔ اچھا،
صحابی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پیشکش سن کر یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے دل پر ایک لمحے کے لیے لالچ نے غلبہ پا لیا۔ منہ مانگی رقم لے کر کنواں بیچنے کا خیال اس کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ آج منہ مانگی قیمت لے کر وہ ہمیشہ کے لیے کنویں کے منافع سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ لالچ کو دل سے نکال کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اور بولا، میں کسی بھی قیمت پر یہ کنواں نہیں بیچوں گا۔ غرض کہ اس صحابی کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوئی۔ بالآخر ایک نئی تجویز ان کے ذہن میں آئی اور وہ یہودی سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم سارا کنواں نہیں بیچنا چاہتے، نہ بیچو، مجھے آدھے کنویں کا حصے دار بنا لو۔ آدھے کنویں کا حصے دار؟ بات یہودی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ تعجب سے بولا، کنویں کا پانی آدھا آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن وقت تو تقسیم ہو سکتا ہے، صحابی نے کہا۔ وہ کیسے؟ یہودی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، کنویں کا پانی ایک دن تمہاری ملکیت ہوگا اور دوسرے دن میری ملکیت ہوگا۔ تب بات یہودی کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ ایک مناسب تجویز تھی۔ اس یہودی نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اب سودا کرنا مفید رہے گا۔ چنانچہ وہ 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر آمادہ ہو گیا۔ 12,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا۔ انہوں نے رقم ادا کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ یہودی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جس دن اس صحابی کی باری ہوتی تھی، اس دن مدینہ کے تمام مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اس دن کنویں سے مسلمان تو پانی لیتے ہی تھے، غیر مسلموں کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ مفت پانی لینے کی اجازت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن یہودی کی باری ہوتی، اس دن کوئی بھی پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ تب یہودی کو پچھتاوا ہوا، آدھے کنویں کی نگرانی کے لیے بیٹھا رہتا۔ تنگ آ کر اس نے اس صحابی سے مزید 8,000 درہم لے کر سارا کنواں اس کے حوالے کر دیا۔ اس صحابی نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں رہی۔ اب مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ یہ شخصیت جنہوں نے سخاوت کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے غنی اور دیار دل ہونے کا ثبوت دیا تھا، عظیم صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام عثمان رکھا، اسی نام سے شہرت ملی۔ آپ کے 2 لقب بہت مشہور ہوئے، ایک تو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا۔ 2 نوروں والا سے کیا مراد ہے، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ دوسرا لقب غنی ہے۔ آپ کا شمار مکے کے ایماندار اور ممتاز تاجروں میں ہوتا تھا، نیکی کے کاموں میں بہت خرچ کرتے تھے، اس لیے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے، اور یہی لقب آپ کے نام کا حصہ بنا۔